الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أعمالكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ حضرات محترم معزز و مکرم، میرے پیارے بزرگوں اور نوجوان عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی یہ مختصر سی آیات اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کی ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے سورہ محمد آیت نمبر 33، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب کر رہا ہے اور بہت ہی قیمتی بات کی جانب حکم دے رہا ہے۔ گویا انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، انسانوں میں جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایمان کا لقب سے نوازا گیا۔ کلمہ پڑھنے والا ایک ایمان والا ہے جس کا ایمان ہے اور موت اور زندگی، اچھی اور بری تقدیر پر اور عزت اور ذلت، بادشاہیت اور فقیری، امیری اور غریبی پر جس کو یقین ہے، اس ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور ہر ایک ایمان والوں کی دل کی آواز اور صدا یہی ہوتی ہے اور اس کا یقین اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ امیر اور غریب، یتیم اور بادشاہ، اور اسی طرح بادشاہ اور فقیر، ذلت اور رسوائی، عزت اور ذلت، گویا ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ اس ایمان والے سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اس کے علاوہ تم اگر کوئی اور کام کر رہے ہو تو تمہارا اعمال باطل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کتنی بہترین بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ کسی عمل کو کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا حکم دیکھا جائے اور اسی عمل کو ساتھ ساتھ کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی ایک صاحب ایمان، ایک ایمان والا ایک عمل کے اندر صاحب اللہ کے حکم کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی دیکھ رہا ہے، تو
وہ انسان کامیاب ہے، اور جو اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ جو بھی کام انسان کرتا ہے یا صاحب ایمان کرتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، بھلے ہی وہ اچھے اعمال کیوں نہ ہو، وہ اعمال بیکار ہے، وہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جو اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، جو اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، بھلے ہی وہ اچھا کام کیوں نہ ہو، بلکہ اچھا ہی کام کیوں نہ ہو، لیکن وہ اعمال بیکار اور باطل ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور حکم ہے اور وہی، تو ہمارا ہر ایک عمل اللہ رب العالمین کی یہاں قابل مقبول ہے۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجئے ہمارے ہر اعمال بیکار ہے۔ ہر وہ اعمال جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شامل نہ ہو، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو، وہ اعمال بیکار ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اتباع کے اندر انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، سکون ہے اور راحت و آرام والی زندگی ہے، دونوں جہان کے لیے کامیابی کا اعلان ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک شخص حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ایک خاتون اس کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت اس طرح کے معاملہ ہے، میرے شوہر محترم بہت بڑے امیر ہے، بہت بڑے رئیس آدمی ہے، اور میرے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، میرا ہر کام کھانا بنانا، کپڑا دھونا اور نوکری چاکر سارا کام دوسرا ہی آدمی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے شوہر محترم 50,000 روپے مہینہ کا میرے لیے اپنی ذاتی خرچ کے لیے دیتا ہے، لیکن افسوس میں تو بہت دکھی ہوں، 50,000 میں میرے ذاتی خرچہ کا مکمل نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ عرض وہ خاتون کہتی ہے، اور وہ خاتون یہ سمجھ رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی پریشان شاید ہی کوئی ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے خاتون ذرا سنو، اگر تمہارے شوہر محترم 50,000 کے بجائے 1 لاکھ روپے تمہیں دینے لگ جائے، اور 1 لاکھ کے بجائے مہینہ تمہیں 2 لاکھ دینے لگ جائے، اور 2 لاکھ کے بجائے 4 لاکھ تمہیں مہینہ دینے لگ جائے، پر تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گی، تمہیں آرام نہیں ملے گا، تمہیں راحت و آرام والی زندگی میسر نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہاری زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، سنت نبوی نہیں ہے، اور جس پیسے کے اندر سنت نبوی نہ ہو، جس اعمال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، اس اعمال کے اندر کتنا ہی تم اپنا لو، کتنا ہی ترقی کر لو، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ الغرض یہ، اس خاتون کی بات سے ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آیا۔ آپ لوگوں نے کالا کوا دیکھا ہوگا، کوا اپنے آپ میں ایک دن سوچنے لگا، میں کتنا دکھی ہوں، میں کتنا پریشان حال ہوں، میرا کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس لیے کہ میرا رنگ بھی کالا، اس لیے میری چونچ بھی کالے، میرے پنجے بھی کالے، میرے قریب کوئی نہیں آتا، مجھے پکڑنے کوئی نہیں آتا، مجھے کوئی پچکارتا نہیں، مجھے کوئی انسان پیار نہیں کرتا۔ وہ کوا حیران اور پریشان رہ گیا اور اپنے آپ میں سوچنے لگا، دل ہی دل میں کہنے لگا، مجھے تو اللہ نے بہت حقیر مخلوق بنا دیا ہے۔ البتہ اسی سوچ میں وہ کوا سوچتے سوچتے سوچتا ہے، ارے طوطا کتنا خوبصورت ہوگا، چلو ہم طوطے کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کوا طوطے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اے طوطا، تو بڑا ہی خوبصورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے جس ہرا کلر کا بنایا ہے، گلے میں لال سا پٹا دے دیا ہے، تمہاری چونچ لال ہے، تمہارے پنجے لال ہیں، تمہیں ہر کوئی پچکارتا ہے، ہر کوئی تم سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی تمہارا قریب آنا چاہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان سے تم بات بھی کر لیتے ہو، کتنے تم خوش نصیب ہو۔ وہ طوطا کہنے لگا، وہ طوطا کوا سے کہنے لگا، میری حالت کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم چلے جاؤ ایک مور کے پاس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا دیکھتے ہو؟ وہ طوطا کہتا ہے، میری کیا حالت
چاہتے ہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا. ارے مجھے اندر کیا خوبصورتی ہے, مجھ سے زیادہ خوبصورتی مور کے پاس چلے جاؤ. اس مور کے اندر کتنے خوبصورت پر ہے, جس کے پر کو بادشاہ کے یہاں ان کے جو کنیزیں ہوتی ہے, اس کنیزیں وہ اس کے پنکھ کے ذریعے سے بادشاہ کو ہوائیں کرتی ہے. جاؤ جاؤ تم مور کے جا کر کے پوچھ لو. الغرض یہ کوا چلتے چلتے اس مور کے پاس پہنچ جاتا ہے. مور سے عرض کرتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو, ہر کوئی تمہارا قریب آنا چاہتا ہے. تم اتنے خوبصورت ہو, اتنے بہترین تم ناچتی بھی ہو, اور لوگ تمہارے پنکھ کے اندر اللہ نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ تمہارے پنکھ کو لوگ بادشاہ کے کنیزیں پنکھڑیاں بنا بنا کر کے اور بادشاہ کی رانی کو ہوائیں کرتی ہے. تم کتنے خوش نصیب ہو. وہ مور کہنے لگتا ہے میری زندگی کیا ہے, میں تو بہت زیادہ پریشان حال ہوں, تم میری پریشانی کا اندازہ نہیں کر سکتے. میرے دوستو, آج یہی حال ہر انسان یہ سوچتا ہے, کم سے کم 10,000 روپے کمانے والا یہ سوچتا ہے کہ 15,000 کمانے والا سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. 15,000 والے کے پاس آ کے پوچھے, وہ یہی کہے گا کہ 20,000 والا سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہوگا. 20,000 والے کے پاس آ کر کے پوچھے, وہ کہے گا 25,000 والا سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہوگا. 50,000 والے کے پاس جائے, ہر ایک انسان کو ایک دوسرے کو ٹٹولتا رہے کہ جو جتنا زیادہ پیسہ کماتا ہوگا وہ اتنا ہی سکون کی زندگی گزار رہا ہوگا. نہیں میرے دوستو, نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح وہ کوا سوچ رہا تھا, جس طرح وہ طوطا کے بارے میں بول رہا تھا مور کے بارے میں, کوا سوچتا تھا طوطا کے بارے میں اور طوطا سوچتا تھا مور کے بارے میں, اسی طرح آج انسان کم سے کم کمانے والا یہ سوچتا ہے زیادہ کمانے والا کی زندگی کے اندر سکون ہوں گے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا. سکون اگر ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. اطمینان اگر ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. اطمینان اگر ہے تو اسوہ حسنہ میں ہے. میرے عزیز دوستو, اس خاتون کو پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے خاتون تمہیں کتنا ہی پیسہ مل جائے تمہیں زندگی کے اندر سکون نہیں ملے گا جب تک کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے. الغرض یہ نصیحت کر کر کے یہ چند باروں کی وصیت کی. وہ خاتون اپنے گھر لوٹ کر چلی گئی. پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میری اہلیہ محترمہ کے پاس اس کا فون آیا. اس نے فون کے ذریعے سے بتایا 3-4 مہینے کے بعد کہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, اور اتنا ہی نہیں, کہاں 50,000 میں بھی پورتی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب 15,000 میں پورتی ہو رہی ہے. اور بقیہ پیسہ, خوشی کی بات بتاؤں, بقیہ پیسہ کو میں غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیتی ہوں. میرے دوستو, تو گویا پتہ یہ چلا, وہ خاتون کہنے لگی کہ اے حضرت, میں نے تو جس طرح آپ نے بتایا میں ہر ایک کام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتی رہی, ازواج مطہرات کی سیرت کو اپناتی رہی, بناتے رسول اللہ کی سیرت کو اپناتی رہی. جب ان سیرتوں کو ٹٹولا, ان کارکنان کو ٹٹولا اور ان کے ارکان کو ٹٹولا, یقیناً میرے دل کو سکون ملتا رہا, میرے دلوں کو اطمینان ملتا رہا. میرے عزیزوں, میرے دوستو, کیا یہ بات حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان یہی سوچتا ہوگا جو جتنا زیادہ کماتا ہے اتنا سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہوگا, لیکن نہیں میرے دوستو, جو جس کی زندگی کے اندر پیسہ کے ساتھ ساتھ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کی سیرت ہے, تو یقیناً سکون ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے تو وہ انسان سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. سنت رسول کے اندر فائدے ہیں, قلبی اطمینانی ہے, دلوں کو سکون ملنے والی ہے. قناعت کا چیز ہے, قناعت ایک بہت قیمتی دولت ہے, صبر بہت قیمتی دولت ہے. وہ کب ملتا ہے؟ جب انسان کی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئے گا. ایک انسان کھانا بیٹھتا ہے, ایک انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپناتا ہے, اس کھانے کے اندر برکت ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے تو کیا فائدہ, اور اگر نہیں اپناتا ہے تو کیا نقصان. اتر پردیش آپ نے ایک شہر بلند شہر کا نام سنا ہوگا. ایک ٹرک ڈرائیور آیا, ڈھابا میں گیا کھانا کھانے کے لیے, کھانا کھایا اور وہ انسان مر گیا. اللہ اکبر. جب وہ انسان
انسان مر جاتا ہے، کھانا کھانے والا اور بھی ہوتے ہیں، بہرحال ہنگامہ ہو جاتا ہے، جانچ پڑتال کیے جاتے ہیں اور کھانا کھانے والا کیوں نہیں مارا، صرف یہی انسان کیسے مر گیا، کھانا آپ کے ہوٹل میں کھایا، جانچ پڑتال کرنے کے بعد جب اس کو جانچنے لگا تو پتا چلا کہ اس کے یہاں ہاتھ میں چھپکلی کے مرے ہوئے پچھڑے ہوئے اس کی گندگی اس کے ہاتھ میں لگا ہوا تھا، اور جب وہ ٹرک لایا تھا کوئی چیز وہ چکا وغیرہ کو پنیا کو دیکھ رہا تھا اور ہاتھ سے چھو رہا تھا، جب وہ کھانا کھانے گیا کتنا دھویا ہوگا نہیں دھویا ہوگا واللہ اعلم، جب کھانا کھانے لگا تو وہ چھپکلی کی جو زہر ہے وہ کھانے میں اتر گیا اور کھاتے کھاتے وہ دنیا سے روپوش ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی صاحب ایمان کھانا کھانے کے لیے جائے، کوئی انسان جب کھانا کھانے کے لیے جائے تو پہلے دونوں ہاتھ کو گٹر تو دھوئے، یہاں تک دونوں ہاتھ کو دھونے کے لیے بتایا، یہ سنت رسول ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب ایک انسان دونوں ہاتھ کو دھو کر کے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اس میں تو 13 سنتیں ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جس سے حادثات پیش آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ ہاتھ نہیں دھو پاتا ہے، ہاتھ کی جراثیم نہ جانے کون کون چیزوں کو ہم نے ہاتھ لگایا ہے، دونوں ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے، یہ سنت رسول ہے۔ سنت رسول کے فائدے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ کھانے ہیں، اس کھانے کے اندر اگر ایک لقمہ آپ کا گر جائے زمین پر تو وہ لقمہ اگر آپ کا گر جائے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانا چاہیے، اگر آپ کا ایک لقمہ گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے، وہ اس لیے کہ کھانے کے اندر ایک پلیٹ ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ایک پلیٹ کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت خاص چند دانوں میں اترتی ہے، رحمت جو برکتیں اترتی ہے، جو رحمتیں اترتی ہے وہ چند دانوں میں اترتی ہے۔ اب ایک پلیٹ بھات ہے یا ایک پلیٹ ایک خالی بھات کھا رہا ہے، ان چند دانوں میں سے کون سے دانے میں اللہ کی خاص رحمتیں اتر رہی ہے، کون سے دانوں میں خاص برکتیں اتر رہی ہے، اس کا جائزہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جو کھانا تمہارا زمین سے جو کھانا تمہارے لقمہ ہاتھ کا اٹھایا ہوا گر گیا ہے اور اسی کھانے میں اللہ کی خاص برکتیں ہو، پورا پلیٹ چک کر گئے ہو لیکن اللہ کی خاص رحمتوں کی برکتوں والا کھانا تم ضائع کر بیٹھو، اور اس برکت والا اگر کھانا تمہارے جسم کے اندر آئے گا، تمہاری زندگی کے اندر رونقیں آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اپنائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، گویا کہ میں عرض کر رہا تھا سنت رسول کے اندر فائدے بھی ہیں، اطمینان سکون بھی ہے۔ آئیے میرے دوستو ایک بات کی جانب میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، حکایت رومی، علامہ روم مظلومی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے اور جید عالم گزرے ہیں، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں حکایت رومی، اس کے اندر یہ واقعہ قلم بند کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے جا رہے ہیں، موزے کو اتارے، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں جراب کو اتارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے گئے، وضو کیے، وضو کرنے کے بعد آئے اور ایک جراب کو دائیں ہاتھ دست مبارک سے ایک دائیں پیر میں اپنے جراب کو پہنے اور جیسے ہی دوسرے جراب کو ہاتھ لگا رہے تھے اتنے میں ایک پرندہ آسمان سے آیا اور اس جراب کو اچک لیا اور آسمان میں اڑ گیا اور کچھ دور تک گیا اور اس جراب کو جو ہے نیچے پھینک دیا۔ اللہ اکبر! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پرندے کو لایا جائے میرے سامنے، اس لیے کہ اس کو یہ جرأت کیسے ہو گئی، اس کی یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ میری اجازت کے بغیر میرے جراب کو لے کر کے آسمان میں اڑ گیا اور کچھ دور تک گیا اور نیچے پھینک دیا۔ اللہ اکبر! آئیے میرے دوستو سنت رسول میں کیا فائدے ہوتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں۔ جب اس جراب کو پھینک دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کو حکم دیا، وہ پرندے نیچے آئے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے پرندے ذرا بتاؤ تو صحیح تمہیں ہمت کیسے ہو گئی، میرے بغیر اجازت کے تم میرے جراب کو اوپر لے کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر! وہ پرندہ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو کرنے کے لیے گئے اور وضو کر رہے تھے. جب وہاں سے آئے اور آنے کے بعد جب آپ پہن رہے تھے آپ کے جراب میں سانپ گھسا ہوا تھا, آپ کے جراب میں سانپ گھسا ہوا تھا. میں نے وہاں سے دیکھا مسجد نبوی کے اوپر سے میں گزر رہا تھا, تب میں نے دیکھا کہ آپ کے جراب میں سانپ گھسا ہوا ہے اور میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دھیان ادھر نہ جائے اور آپ کو سانپ ایزا پہنچا دے, اسی لیے میں جراب کو لے کر کے بھاگ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اس سانپ کو کیسے دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس پرندے نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے پاس سامنے سے گزر رہا تھا, آپ جیسے جراب کے سامنے آئے آپ کے سر مبارک سے نورانی شعاعیں پھوٹ رہی تھی اور وہ نورانی شعاعیں آسمان کی طرف جا رہی تھی. اس روشنی میں, اس نورانی شعاعوں میں مجھے نظر آ گیا کہ آپ کے جراب میں سانپ گھسا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی دن سے یہ حکم دیا کہ جب بھی کوئی چیز پہنی جائے اس کو جھاڑ کر کے پہننا چاہیے. اس لیے ہو سکتا ہے کوئی تکلیف دہ چیز ہو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو اور وہ تمہیں تکلیف دے جائے. اسی طرح سانپ ہے, اسی طرح بچھو ہے, اسی طرح کیڑے مکوڑے ہیں اور اسی طرح چیونٹی ہے, نہ جانے کتنے طرح کی چیز ہوتی ہے. میرے دوست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کپڑا پہنے تو 3 بار جھاڑ کے پہنے, جب آپ بستر لگائے 3 بار جھاڑ کر کے لگائے, جب آپ کپڑا اپنا پہنے 3 بار جھاڑ کے پہنے. اسی طرح سے اگر آپ کے جوتے یا موزے پہنے اب بالکل 3 بار جھاڑ کے پہنے. یہ نہ سوچے کہ ہم پریس کر کے رکھے ہیں, اندر رکھے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. میرے دوستو اس پر بھی بہت ساری گھٹنائیں سامنے آئی ہے. اس لیے سنت رسول یہی ہے کہ ہر کوئی چیز کپڑا استعمال کرے تو سنت رسول کو اپنا کر کے کرے. میرے دوست میں عرض کر رہا تھا ہر ایک سنت رسول کے اندر اطمینان قلبی بھی ہے اور دنیاوی فائدے بھی ہے اور آخرت میں اس کا انعام کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے دور میں, ایسے حالات میں, ایسے ماحول میں جب میری سنتوں کو لوگ اتباع نہیں کریں گے, ایسے دور, ایسے سنگین ماحول میں اگر کوئی صاحب ایمان میری سنت کا اتباع کرے گا, میرے نقش قدم پر چلے گا, میری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا, اسے 100 شہیدوں کا اجر اور انعام ملے گا. میرے دوستو یہ انعام الگ ہے اور دنیاوی فائدے الگ ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی سوچتا ہے ہم نے تو رکھا ہے, اسی طرح سے ایک گھٹنا اور سامنے آیا ہے کہ جس طرح گھڑا ہر انسان جانتا ہے, گھڑا میں پانی رکھا ہے, یقیناً گھڑا کو روز دھویا جاتا ہے, پانی اس میں رکھا ہے, اب اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہماری عقلی دلیل ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی گلاس میں پانی بھی لا کر کے بھی دے رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے پیئے, دیکھ کر کے پینا سنت ہے. جس نے نہیں دیکھا اس کا انجام کیا ہوا. گھڑا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک عورت کو رات میں پیاس لگی, اٹھی اور پانی کو گلاس میں پانی لیا اور پی لیے, پانی کو دیکھا نہیں. الغرض یہ برسات کا موسم تھا, ایک سانپ کا ننھا سا بچہ تھا, پتہ نہیں چلا, بالکل پتلا تھا, وہ پی گئی. جیسے جیسے سانپ پیٹ میں بڑا ہوتا چلا گیا ایسے ہی اس کا درد شروع ہو گیا. اب ایکس رے کے ذریعے سے پتا چلا کہ اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہے. میرے دوستو تو گویا سنت رسول کے خلاف جتنی بھی زندگیاں کام ہے ان سارے کاموں کے اندر بربادی ہے, اور جتنے سنت رسول کے اندر ہے اس میں آبادی بھی ہے اور فائدے بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعامات بھی ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے انعامات بھی ہے اور برکتیں بھی ہے. تو گویا اگر دلوں کو سکون چاہیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. بہت ساری سنتیں ہیں اور فائدے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی طرح محبتیں, آج انسان بھی محبت کے دم بھرتے ہیں اور نبی سے محبت کیجیے. حضور سے محبت کیجیے گا تو آپ کو حضور کی ہر ایک ادا اور ہر ایک سیرت سے محبت ہوگی. میرے دوستوں کسی شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا ہے, عشق اس پیڑ کا کوئی پوچھے جس کے سائے میں سرکار
ایک ایمان والا ایمان محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور کس طرح محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس شیر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھے، اور جب بیٹھ کر کے اٹھے تو وہ پیڑ رونے لگا۔ عشق اس پیڑ سے کوئی پوچھے جس کے سائے میں سرکار بیٹھے، عشق اس پیڑ سے کوئی پوچھے جس کے سائے میں سرکار بیٹھے، حد تو یہ ہے کہ اس پیڑ نے بھی ان کی فرقت میں آنسو بہائے، حد تو یہ ہے کہ اس پیڑ نے بھی ان کی فرقت میں آنسو بہائے، حد تو یہ